بریلی درپن میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں کاشانائے رضا جو آکاش پورم میں ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں حضرت کیف رضا قادری صاحب جو استاد زمن ٹرسٹ کے صدر ہیں، اور آج خاص موقع ہے۔ آج استاد زمن کا 120واں عرس کا اہتمام کیا گیا، اور اس موقع پر دعا کی گئی، فاتحہ خوانی ہوئی۔ آج میں بہت کچھ جاننا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ حکیم واصف صاحب ہیں، ان سے میں پورے پروگرام کے بارے میں جانوں گا۔ حضرت سے میں تھوڑا جاننا چاہتا ہوں استاد زمن کے بارے میں، ٹرسٹ کے بارے میں، اور آج جو پروگرام ہوا اس کے بارے میں واصف صاحب، حکیم واصف صاحب بتائیں گے۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں جاننا چاہتا ہوں حضرت، آج کا جو پروگرام تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا تو آپ بتائیں، اس کے بعد استاد زمن کے بارے میں ضرور بتائیں کہ ان کی پر روشنی ڈالیں۔ جی الحمدللہ آج 3 شوال المکرم کو پوری شان و شوکت کے ساتھ 120واں عرس حسنی قادری برادر اعلیٰ حضرت شہنشاہ سخن استاد زمن حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان صاحب کا 120واں عرس منایا گیا، اور تمام حضرات شہر کے یہاں پر حاضر رہے کاشانۂ رضا پر، ہمارے گھر پر۔ اور آج صبح کے وقت 7-8 بجے جو ہے گلپوشی درگاہ پر کی گئی، فاتحہ خوانی ہوئی، صلاۃ و سلام ہوا، پھر شام کو جو محفل مغرب بعد یہ ہمارے گھر پر کاشانۂ رضا پر ہوئی۔ جی بالکل حضرت، تھوڑا سا میں استاد زمن کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ جاننا چاہیں گے اس پر۔ جی حضرت استاد زمن اعلیٰ حضرت کے منجلے بھائی، اعلیٰ حضرت 3 بھائی ہیں۔ سب سے بڑے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان، آپ کے منجلے بھائی استاد زمن علیہ الرحمۃ والرضوان، اور آپ کے سب سے چھوٹے بھائی حضرت محمد رضا علیہ الرحمۃ والرضوان۔ تو ہم جو ہیں وہ استاد زمن کی اولادوں میں سے ہیں۔ استاد زمن جو ہے ایک بہت بڑے شاعر، آپ کے شاعری نعت و منقبت، آپ کا نعتیہ دیوان ذوق نعت ہند و پاک میں مشہور ہے، پوری دنیا میں لوگ پڑھتے ہیں۔ اور آپ کا جو طریقہ رہا زندگی بھر، آپ اعلیٰ حضرت اپنے بھائی سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بے پناہ محبت۔ تو آپ کے صاحبزادے، چھوٹے صاحبزادے، بڑے صاحبزادے استاد زمن کے تھے حکیم حسین رضا خان صاحب، اور چھوٹے صاحبزادے تھے حکیم حسنین رضا خان صاحب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب ہیں۔ تو حکیم حسنین رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ استاد زمن کا زندگی بھر یہ طریقہ رہا کہ آپ اپنے گھر سے 2 قلم بنا کر کے لے کے جاتے، اور حضور اعلیٰ حضرت کے قلم دان میں جو قلم آپ بنا کر لے گئے ہیں آپ نے حضرت کے قلم دان میں رکھا، اور جو حضرت کے یعنی اعلیٰ حضرت کے جو گھسے ہوئے قلم ہوا کرتے تھے وہ آپ اپنے استعمال کے لیے لے کر آ جایا کرتے تھے۔ تو یہ محبتیں آپس میں تھیں، اور الحمدللہ آج بھی خاندان میں برقرار ہیں۔ تو ہم جو ہیں استاد زمن کے اولاد جو تھی، بیٹے آپ کے بڑے صاحبزادے حکیم حسین رضا خان صاحب، جن کو اعلیٰ حضرت رضا حسین کہہ کے بلایا کرتے تھے، آپ نے اعلیٰ حضرت کا علاج بھی کیا، اعلیٰ حضرت کی وصائے شریف میں اس کا ذکر بھی ہے۔ تو حکیم حسین رضا خان صاحب کے صاحبزادے حضرت مرتضی رضا خان صاحب، ان کے صاحبزادے حضرت اویس رضا خان صاحب جن کا مزار سٹی قبرستان میں ہے، ان کے صاحبزادے ہمارے والد صاحب حضرت شعیب رضا خان صاحب، پھر ہمیں حضرت کے نام سے، استاد زمن کے نام سے ہمارا ایک ٹرسٹ بھی ہے، درگاہ استاد زمن ٹرسٹ، جو دینی خدمات میں اور سماجی خدمات میں الحمدللہ ہے، اور تمام چیزیں جو ہیں ٹرسٹ کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ باقی انشاءاللہ جو ہے لوگوں کا ساتھ رہا، آپ لوگوں کی محبتیں رہیں تو انشاءاللہ آگے بڑھتا رہے گا یہ کام۔ حکیم واصف رضا صاحب ہیں۔ حضرت جس طرح سے آج پروگرام ہوا، حضرت بھی درگاہ پر بھی گئے، پروگرام کے بارے میں کس طرح کا رہا، اور یہاں کافی تعداد میں لوگ بھی آئے، فاتحہ خوانی بھی ہوئی، کیا دعا کی گئی، ذرا تھوڑا سا اس میں ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین۔ 120واں عرس پاک بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑی عظیم شان و شوکت کے ساتھ کاشانۂ رضا میں نبیر اعلیٰ حضرت حضور منانی میاں صاحب کی سرپرستی میں منایا گیا، جس میں ہمارے مولانا کیف رضا صاحب بھی تشریف فرما تھے، نبیر اعلیٰ حضرت مولانا توصیف رضا صاحب، ان کے تمام شہزادگان، یعنی کہ کل خاندان کے زیادہ تر افراد یہاں پر تشریف فرما ہوئے،
اور ملک کے لیے امن چین سکون کی دعائیں کی گئیں اور بزرگان دین کو یاد کیا گیا، جس میں علامہ مولانا قاری اعجاز صاحب نے بہت بہترین بیان کیا، اور اسی فہرست میں ہمارے مولانا سجاد صاحب قادری ازہری ان کا بھی بیان ہوا الحمدللہ، اور مفتی جمیل صاحب قبلہ ان کا بھی بیان ہوا، یعنی کہ بہت اچھا پروگرام تھا، بہت اچھا میسیج دیا گیا علماء کی جانب سے، اور لوگوں کے دلوں کو یہ بات چھو گئی کہ ہمارے بزرگان دین نے جو خدمات کی ہیں ان خدمات پر روشنی ڈالی گئی۔ مولانا حسن رضا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، اور میں کیوں کہوں مجھ کو یہ آتا ہو یہ آتا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، اور بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، ایسوں کا انہیں یار و مددگار بنایا۔ تو علماء نے روشنی ڈالی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ذکر ہوا، میرے سرکار کا ذکر ہوا، اور تمام اکابرین علماء اہل سنت والجماعت جو کثیر تعداد میں یہاں پر تشریف فرماتے۔ پھر اس کے بعد لنگر شریف کا انتظام و اہتمام ہوا، لوگوں نے لنگر تناول کیا، اور الحمدللہ بڑی روحانی اور عرفانی یہ مجلس تھی، محفل تھی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اپنے حبیب و لبیب محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے اس محفل کو قبول فرمائے۔ استاد زمن ٹرسٹ کی بات کریں، حضرت مولانا کیف رضا قادری صاحب اس کے جو ہے پریسیڈنٹ ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی بات ہو، چاہے سحری میں اور افطار کے جو ہے ہاسپٹلس میں جو ہے پیکٹ جانے کی بات ہو، بالکل خاموشی سے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ جگہ جگہ میں دیکھتا ہوں پانی کے لیے بڑے انتظامات کیے گئے ہیں ماشاءاللہ سے، اس طرح سے کس طرح انتظام کیے جاتے ہیں استاد زمن ٹرسٹ کی جانب سے؟ استاد زمن ٹرسٹ کی جانب سے حضرت دیکھیے، ابھی پچھلی سال بہت زیادہ گرمی تھی، تو ٹرسٹ کی جانب سے یہ قدم اٹھایا گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ حکیم صاحب مسجد جو ہے چوز کریں اور وہاں پر پانی کی ایئر کول مشین لگوائیں، تو وہ ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا گیا۔ لاکھوں روپے کی مشینیں لگوائی گئیں شہر میں، میں خود گیا تھا، اور میں نے بتایا حضرت یہ غریب بستی بھی ہے، کچھ ایسا انتظام ہو جائے کہ یہ غریبوں کی ابھی پانی سپلائی ہو جائے۔ تو وہ مسجد کے نمازی تو پی رہے ہیں الحمدللہ پوری رات، غریبوں کا تو جو ہے اپنے سب سے دعائیں انہی کی لینا ہے۔ تو پانی کا انتظام ہو، رمضان شریف میں اپنے کٹ کا انتظام تھا، رمضان کٹ دی گئی، اور بہت سارے پیکج دیے گئے۔ اب سحری کا انتظام، ہاسپٹل میں جو مریض اپنے ان کے تیماردار، ان کے سحری کا انتظام کیا گیا تھا، اور وہاں پر جا کر کے سروس دی گئی کہ لیجیے آپ حضرت سحری کر لیں، اور ماشاءاللہ بہت سارے ایسے کام ہیں، کمبل بانٹے گئے، مطلب جیسا جیسا موسم آتا ہے ویسے ٹرسٹ کام کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور مولانا کیف صاحب ماشاءاللہ بہت کام کرتے ہیں، ان کے والد صاحب بھی بہت کام کرتے ہیں، اور یہ تو وہ کام ہے جو میں نے آپ کو بتایا، باقی اور بھی کام ایسے ہیں جیسے گھر بنانا ہے، تو کوئی آتا ہے کہ ہمیں گھر چاہیے، تو ہم لوگ اس کو جانچ کرتے ہیں کہ بھئی ان کو گھر کیسے بنایا جائے، تو یہ کیا واقعی مستحق ہیں، تو پتہ لگتا ہے کہ ہاں واقعی ان کے ہاں کوئی نہیں ہے، تو پھر ان کے گھر وغیرہ کا انتظام بھی ٹرسٹ کرتا ہے۔ اور بیمار اگر آ جاتا ہے کوئی، جیسے ڈاکٹر انیس صاحب کو بھی آپ نے دیکھا، وہ بھی تشریف فرما ہے، ڈاکٹر لوگ بھی ہیں، انجینئرس بھی ہیں، ویل ایجوکیٹڈ لوگوں کا ایک میلہ ہے، ریلا ہے ماشاءاللہ، کیونکہ بزرگوں سے تو سبھی نسبت رکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین جو ٹرسٹ کام کر رہا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ بالکل واقعی جو استاد زمن ٹرسٹ جو کام کر رہا ہے، حکیم واصف رضا صاحب نے بتایا کہ کس طرح سے کام کر رہا اور کس طرح سے لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آج جو ہے کاشانۂ رضا میں جو ہے پہلی بار جو ہے وہ پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ حضرت استاد زمن کا جو 120واں عرس تھا اس کا اہتمام کیا گیا، اور قل شریف کا اہتمام کیا گیا، فاتحہ ہوئی، کثیر تعداد میں لوگ شامل ہوئے اور دعا کی گئی۔
امن و امان کے لیے، ملک کے امن و امان کے لیے، سبھی کے لیے. اور اس طرح سے میں سمجھتا ہوں آگے بھی اس طرح کے پروگرام ہوتے رہیں گے، اور اس پروگرام میں کثیر تعداد میں لوگ شہر بھر کے آئے. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، شیئر کیجیے. فی الحال ہم کو اجازت دیجیے. آداب.